بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق ایرک کی اردو کی پڑھائی کی، آدھے سبق کی پڑھائی کی۔ آج ہم بقیہ سبق کی پڑھائی شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 70 پر دیکھیں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 70 دیکھیں۔ آئیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ایرک نے 2 حرفی الفاظ کی جوڑ توڑ یعنی توڑ جوڑ سیکھی، پھر آہستہ آہستہ وہ مشکل الفاظ پڑھنے اور لکھنے لگا۔ اسے اردو حرف کی شکل بہت خوبصورت لگی یعنی پیاری لگی۔ اس نے دانیال سے جب اس بات کا ذکر کیا تو دانیال نے بتایا، اردو کے حروف خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں۔ بہت سے ماہر یعنی اردو لکھنے کی مہارت رکھنے والے ماہر لوگوں نے اردو کے خوبصورت نمونے مثالیں پیش کیے ہیں۔ میرے چچا بھی خطاط ہیں، وہ خطاطی خوبصورت لکھائی والے خطاط ہوتے ہیں، خوبصورت لکھائی والوں کو خطاط کہتے ہیں۔ خطاطی کرنے کے لیے خوبصورت رنگوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تم اگلی سوموار یعنی پیر کو میرے گھر آنا، میں تمہیں اپنے چچا سے ملواؤں گا۔ سوموار کو ایرک دانیال کے گھر پہنچا تو دانیال کی امی نے اسے دانیال کے چچا سے ملوایا۔ ایرک کو چچا کی لکھی ہوئی عبارت کی جمع ہے یہ، اس کو تحریر بھی کہتے ہیں، بہت پسند آئی۔ جب دانیال کی امی نے ایرک سے اس کی اردو کے متعلق پوچھا تو ایرک نے بتایا کہ اس نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ بھول کر لفظ کھانے کی جگہ کہانے استعمال کر دیتا ہے۔ ایرک سے دانیال کی امی نے کہا، میرے پیچھے دہراؤ، سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ ایرک نے جملے دہرانے کی کوشش کی، یعنی بار بار اسی جملوں کو وہ دہراتا رہا تو اس سے الفاظ کی ترتیب غلط ہو گئی۔ دانیال کی امی نے مسکراتے ہوئے کہا، اردو زبان میں بہت سے فقرے یعنی جملے ایسے ہیں جنہیں تیزی سے بولا جائے تو الفاظ کی ترتیب غلط ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دانیال کچھ کہانی کی کتابیں لے آیا۔ ایرک بولا، اردو زبان میں مشکل الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ زبان سیکھ کر ہم بہت سی دلچسپ کہانیاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایرک اور دانیال معلوماتی یعنی علم دینے والی کہانیاں پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ پیارے بچوں، آپ نے سبق ایرک کی اردو کی مکمل پڑھائی کرنی ہے اور اس کے تمام مشکل الفاظ کے معنی اپنے چھٹیوں کے کام میں لکھنے بھی ہیں اور ان کو یاد بھی